یہ ویسے بڑی اچھی بات ہے، صفائی گھر سے شروع ہونی چاہیے۔ میں پوچھ لوں حماد اظہر صاحب سے، پہلے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی بہن کے نام UAE میں پراپرٹیز ہے، بڑا دعویٰ تھا کہ $8 ارب چلیں گے۔ آج شہزاد صاحب نے آن ایئر بولا کہ $15 ارب پچھلے 10 سالوں میں UAE کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں گیا۔ پوری فائلیں موجود ہیں، نام پتے سب کے لکھے ہوئے ہیں۔ کتنوں کو نوٹسز گئے؟ علیمہ خان سمیت جو لوگ اس کے اندر شامل ہیں، ہم اب کارروائی شروع کرنے لگے ہیں، نوٹسز ہم جنریٹ کرنے لگے ہیں۔ علیمہ خان کو نوٹس گیا؟ بالکل جائے گا نوٹس، اگر ان کا نام نکلے گا، کیونکہ یہ FIA ڈیل کر رہی ہے نا ان کے کیس کے ساتھ۔ FBR جو ہے وہ 96,000 سے ماننا ہوا ہے علیمہ بی بی نے، تو ہم دیں گے نوٹس، ہم دیں گے۔ اور جس دن ان کی پراپرٹی ہمارے پاس ڈیٹا FBR کے ساتھ سامنے آئے گا، میں نوٹس لا کے اس کی کاپی آپ کو دکھا دوں گا۔ علیمہ خان صاحب خود دکھا دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ذرا میری پہلے بات سن لیں، دو اصل میں ایشوز کو ہم انٹرمنگل کر رہے ہیں۔ نہیں، میں آپ کی بات پوری سنوں گا، لیکن یہ نوٹس ان کو ابھی تک کیوں نہیں گیا؟ جب آپ دعوے دار ہیں کہ ہم نے ایسٹس ریکور کر لی ہیں، پتہ کر لی ہیں، تو علیمہ شوڈ بی دی فرسٹ پرسن جب ہمارے پاس FBR کے پاس وہ ڈیٹا آ جائے گا ان کا۔ آصف علی زرداری کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل 5,000 کے آگے ان کا FBR کے پاس جو FBR OECD اکاؤنٹس کے ذریعے ہمارے پاس ڈیٹا چند روز پہلے آیا، ہم اس کو سفٹ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ سن لینا شیخ صاحب، آپ کی بات، شیخ صاحب آپ کی بات سن لی تھی نا، آپ کا غصہ میں سمجھ رہا ہوں کیوں ہے کہ آپ کی اس پہ پروٹیسٹ آپ کر رہے ہیں ساری ایکسرسائز پہ، لیکن ابھی میرا غصہ اس لیے ہے کہ آپ کو نوٹس ابھی تک کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ میری ہے نہیں نا، نکلا نہیں ابھی۔ اچھا اب ذرا سن لیں بات، جو ہمارے پاس FBR کے، آپ سن لینا شیخ صاحب۔ اچھا مجھے یہ ویسے سمجھ نہیں آتی کہ اگر ایک حکومت ایکسرسائز کر رہی ہے باہر سے پیسہ لانے کے لیے، اس میں یہ کیوں اتنے ناراض ہو رہے ہیں حکومت سے، کیوں ڈیفینسو ہوئی جا رہے ہیں؟ ہماری بات تو سن لیں ذرا پہلے کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں، ہم کیا اقدامات اٹھانا چاہ رہے ہیں ان کو واپس لانے کے لیے؟ وہ سننے سے پہلے ہی ان کا مزاج جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے، وہ سننے سے پہلے ان کا مزاج ڈیفینسو ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیوں۔ ہمارے پاس 96,000 اکاؤنٹس آئے ہیں، ہم اس کو سفٹ کر رہے ہیں۔ یہ FBR کے پاس اکاؤنٹس آئے ہیں، ایسٹ ریکوری یونٹ کے پاس نہیں، میں FBR کی بات کر رہا ہوں۔ 2 اینڈز پہ کام ہو رہا ہے، 3 اینڈز پہ بلکہ، ایک FBR کام کر رہی ہے، ایک ایسٹ ریکوری یونٹ کام کر رہا ہے، اور تیسرا وہ جو بینامی کا جو ہے ایشو جو ابھی فالودے والے کے اکاؤنٹس میں سے جیسے پیسے نکلے جا رہے ہیں، وہ ایک تیسرا ہے۔ پہلے ہم کیا کر رہے ہیں، کام کر رہا ہے اس کے اوپر FIA کام کر رہی ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کام کر رہا ہے۔ FBR جو سفٹ کر رہا ہے ڈیٹا 96,000 ریزیڈنٹ پاکستانیز کا جن کے فورن اکاؤنٹس ہیں، ہم اس کو سفٹ کر رہے ہیں کہ کون سا ڈکلیئرڈ ہے کون سا نہیں ڈکلیئرڈ ہے، اور ہم ان کے اگینسٹ پھر 6 کمشنریٹس ہم بنا رہے ہیں 6 شہروں میں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ اور ملتان۔ یہ 6 بنیں گے جہاں سے اتنے بڑے ڈیٹے کو پروسیسنگ کے لیے ہم بھیج دیں گے۔ کوئی نام اس میں سے نہیں بچے گا، اس میں چاہے میرا اپنا نام ہوئے، شیخ صاحب کا نام ہوئے یا آپ کا نام ہوئے، کوئی نہیں بچے گا۔ پولیٹیکل فگرز کتنی ہے اس میں سے؟ ابھی جب وہ ڈیٹا سامنے آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ جرنلسٹ تو ویسے سارے بھلے لوگ ہوتے ہیں، ہم جرنلسٹ سارے بھلے لوگ ہوتے ہیں، پاکستان میں پیسہ رکھتے ہیں۔ ہم کانفیڈینشیلٹی کا اگریمنٹ ہے جس کے اوپر ہم اس کو نہیں کر سکتے، ابھی فی الحال ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے، لیکن کوئی ایک شخص اس میں سے نہیں بچے گا۔ دوسری بات میں ذرا پاناما پہ آنا چاہتا ہوں۔ پچھلی حکومت نے، پاناما کا کب سے لیک ہوا ہے، پچھلی حکومت نے 242 کیسز پاناما کے اندر ایسے تھے جن کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی ان کے خلاف ہم نے پروسیڈ نہیں کرنا، ٹائم بار ہو گئے ہیں۔ میں نے قانون پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے کوئی ٹائم بار نہیں ہوئے، قانون بڑا واضح ہے۔ آپ نے کتنوں کے خلاف کارروائی شروع کی؟ ہم نے پچھلے ہفتے سے وہ کیسز دوبارہ کھول کے ان کے خلاف انویسٹیگیشن شروع کر دی ہیں۔ 150 ایسے لوگ ہیں ان 242 سے ہٹ کے کہ جن کا پچھلی حکومت نے یہ موقف لیا تھا کہ ان کی ڈیٹیلز پرٹیکولرز مکمل نہیں ہیں، ہم بیرون ملک اب رابطہ کر رہے ہیں اسی ٹریٹی کے ذریعے کہ ہمیں ان کی مکمل تفصیلات دی جائیں۔ 10 ارب کی ڈیمانڈ کریٹ ہوئی تھی جس میں سے 6 ارب روپیہ ریکور ہو بھی چکا ہے، FBR نے کر بھی لیا ہے۔